مجھ سے کہنے لگے کہ میرے اوپر کسی نے ایک ایسا کالا جن اور ایسا خطرناک جن مسلط کیا ہے کہ جو میں آنکھوں سے دیکھتا ہوں اور میری بیوی آنکھوں دیکھتی ہے، بچوں کو نظر نہیں آتا، کوئی گھر میں آئے اس کو نظر نہیں آتا، میں آنکھوں میں دیکھتا ہوں۔ کہنے لگا ایسے دیوار کے اندر چلا جاتا ہے، پھر دیوار سے باہر نکل آتا ہے، چھت کے اندر جاتا ہے اور چھت پھٹتی محسوس ہوتی ہے، ہم ڈر کے بعض اوقات ہٹ جاتے ہیں کہ چھت پھٹی ہے گر نہ جائے، پھر وہ مل جاتی ہے، پھر ایسے چلا جاتا ہے۔ وہ کالا جن ایسے چلا جاتا ہے، ایسے آ جاتا ہے۔ کہا کہ اسے کسی نے ہمارے اوپر مسلط کیا ہے، مسلط کیا ہے۔ ان کے کچھ مسائل تھے، کوئی آپس میں مسلط کیے، اور کہا کہ وہ جن ایسا ہے ہمیں عبادت نہیں کرنے دیتا، تسبیح نہیں کرنے دیتا، وظیفے نہیں کرنے دیتا، اعمال نہیں کرنے دیتا، ہمارا منہ بند کرتا ہے۔ مجھے آج بھی یہی اگر اجازت دے دے تو میں نے کہا اس سے بڑھ کے اسم اعظم کون سا ہے، اس سے بڑھ کے پرتاثیر چیز کون سی ہے؟ میں آپ کو یہی وظیفہ دے دیتا ہوں، آپ اسی وظیفے کو پڑھیں۔ پھر میں نے اس کو ایک ترکیب بتائی، آپ کو ہی بتاتا ہوں، شاید میں زندگی میں پہلی دفعہ بتا رہا ہوں یا پہلے بتائی ہوگی، جہاں تک میری یادداشت ہے پہلی دفعہ بتا رہا ہوں۔ یہ نہیں کہ چھپاتا ہوں، دعویٰ تو پھر بھی نہیں کر سکتا، بھول جاتا ہوں، پھر یاد آتی ہے بازو کا۔ اب وہ چیز آپ کو عرض کر رہا ہوں، میں نے اسے کہا صرف ایک دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ، اول آخر 3 دفعہ درود شریف۔ رونگٹے کھڑے کر دینے والا عمل، اس کا نام جو میں نے سالہ سال سے رکھا ہے، رونگٹے کھڑے کر دینے والا عمل۔ حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے کہ جب بندے کی اضطراری کیفیت ہوتی ہے، بے چین، بے قرار، پریشان ہوتا ہے، مضطر، اس وقت عرش الہی ایک دم میں حرکت میں آتا ہے، رحمت متوجہ ہوتی ہے اور اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ رونگٹے کھڑے کر دینے والا ایسا عمل جس میں انسان جو ہے بس ایک پل میں ایسے بے چین، بے قرار ہو۔ اس کی ترکیب یہ ہے کہ والا کر درود پاک 3 بار، ایک دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں، اور پڑھ کے جب اللہ الصمد پہ پہنچے نا تو اس کو ہلکا ہلکا دل میں دہرائیں، اللہ الصمد، اللہ الصمد، دہرائیں، توجہ سے دہراتے جائیں، دہراتے جائیں، دہراتے جائیں۔ پہلے الفاظ آتے ہیں، غور سے سنیے گا، پہلے الفاظ آتے ہیں، پھر کیفیات آتی، پہلے الفاظ آتے ہیں پھر کیفیات آتی، پہلے الفاظ آتے ہیں۔ انسان پہلے الفاظ سے، بچہ نا، اسی بچے کو آپ ایسے لوگوں میں، بچے کو ایسے لوگوں کے ساتھ پلنے کے لیے جو بول نہیں سکتے، بچہ کبھی نہیں بولے گا، وہ ہوں کرے گا، کرے گا، بول نہیں سکے گا۔